بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 21 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سورہ کی تمہید ہی ابھی زیر بحث ہے اور آیت 39 تک یہی زیر بحث رہے گی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس وعدے کے مطابق نازل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے کیا تھا. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ اس سے ہدایت پا رہے ہیں. وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی پہلے بھی قدر کرنے والے تھے. اللہ نے اب بھی ان کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کا انکار کر دیں گے، ان کے لیے ہدایت کی راہ نہیں کھل سکتی. اور وہ لوگ جو منافقانہ طرز عمل اختیار کر کے اپنے پہلے عقائد میں اور اس نئے دین میں مصالحت کرانا چاہتے ہیں، وہ بھی حق و باطل میں التباس پیدا کر رہے ہیں. اس کا امکان ہے کہ اللہ انہیں بھی اگر انہوں نے اپنی روش کی اصلاح نہ کی تو ہدایت سے محروم کر دے. اس طرح گویا ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اپنا یہ قانون واضح کر دیا ہے کہ اگر ہدایت پانی ہے تو ہدایت کے سچے طالب بن کر رہنا ہوگا اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئے اس کی قدر کرنا ہوگی. اور اگر کسی موقع پر کوئی امتحان پیش آ جائے تو اپنے تعصبات اور مفادات سے قطع نظر کر کے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. اگر یہ چیز نہیں ہے، آدمی اپنے اندر ہٹ درمی اور ضد رکھتا ہے، اپنے مفادات کا اسیر ہے، اپنے تعصبات میں گرفتار ہے، تو پھر یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی پیغمبر بھی اس کو ہدایت دے سکے. اس تمہید کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے مدینہ اور اس کے نواح کے مشرکین کی طرف روئے سخن ہوا ہے. یہ بات میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں اور اب پھر واضح کیے دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اصلاً بنی اسرائیل مخاطب ہوئے ہیں اور ان پر اللہ کی حجت تمام کی گئی ہے. پھر اس کے بعد ایک موقع کے اوپر کلام کا رخ بدلا ہے اور بنی اسماعیل میں سے جو ایک نئی امت اٹھائی جا رہی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد جو ایک نئی قوم پیدا ہو رہی تھی، اس کو مخاطب کیا ہے اور اس کو مخاطب کر کے اس کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی اسے بتائی ہیں اور اس کی تطہیر اور اس کے تزکیے کے لیے احکام بھی دیے ہیں. یہ وہی امت ہے جس کے ہم اخلاف ہیں، جن سے ہم کو دین ملا ہے، اور اس لحاظ سے گویا جو ذمہ داریاں وہاں بتائی گئی ہیں اور جو احکام وہاں دیے گئے ہیں ان کے ہم مخاطب ہیں. اس موقع پر جو اب زیر بحث ہے، ایک نوعیت کا التفات ہوا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے کلام کا رخ بدلا ہے. کلام کے اس رخ کے بدلنے کی وجہ کیا ہوئی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر سامنے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اتمام حجت کے بعد یثرب منتقل ہوئے ہیں تو قریش پر تو اللہ کی حجت پوری ہو گئی تھی. ہر لحاظ سے انہیں دعوت دے کر جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا گیا تھا.
قرآن مجید کی مکی صورتوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پہلو سے بات ان پر واضح کر دی گئی تھی. لیکن جو لوگ عرب کی تاریخ سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح قریش اور مکہ کے گرد و نواح کے قبائل مشرکین ہو چکے تھے، بالکل اسی طرح سے بنی قحطان کے وہ قبائل بھی مشرکین ہی ہو چکے تھے جو مدینہ میں آباد تھے، یثرب میں آباد تھے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اور یہ اصل میں عرب کے قدیم باشندے ہیں. انہی لوگوں کے اخلاق میں اوس اور خزرج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے منا میں جا کر دوسرے قبائل کو دعوت دی تو جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی وہ انہی قبائل کے لوگ تھے. اوس و خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت منا میں قبول کی، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اب آپ ہمارے شہر میں منتقل ہو سکتے ہیں. یہ لوگ اور اس کے علاوہ بعض دوسرے قبائل جو اس یثرب کے گرد و نواح میں آباد ہیں، ان کو مخاطب کیا گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ ان کے عقائد بھی کم و بیش وہی ہے جو عقائد دوسرے مشرکین کے تھے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ قریش کے تھے، یا مکہ کے گرد و نواح کے قبائل کے تھے. یہ بھی اسی طریقے سے شرک میں مبتلا تھے جس طرح وہ شرک میں مبتلا تھے. ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کم و بیش ویسے ہی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جس طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار وہ لوگ کر چکے تھے. ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے دعوت قبول کر لی، وہ تو بہرحال ہدایت سے سرفراز ہوئے. لیکن ابھی بہت سے لوگ گرد و نواح میں موجود تھے، اور خود ان قبائل کے اندر بھی موجود تھے، جو بالخصوص یہود سے متاثر ہو جاتے تھے. ان کے مخاطب کرنے کی وجہ بھی یہی ہوئی ہے، کیونکہ یہود کا غیر معمولی اثر تھا یثرب کی آبادی پر. ان کو ایک مذہبی گروہ سمجھا جاتا تھا. ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی. وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی امت ہے، وہ ایک بڑی روایت کے امین ہے. لوگوں کو اگر کبھی مذہبی معاملات میں کوئی بات پوچھنا ہوتی تھی تو انہی کی جانب رجوع کرتے تھے. یہود نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور وہ رویہ اختیار کیا جو اس سے پیچھے اس تمہید میں زیر بحث آ چکا ہے، تو یہ ضرورت ہوئی کہ اب اوس اور خزرج کے ان لوگوں کو بھی جو ابھی ایمان نہیں لائے، اور ان کو بھی جو گرد و نواح میں آباد ہیں اور اسی طرح کے عقائد اور نظریات رکھتے ہیں، متنبع کر دیا جائے. تو اس التفات کی وجہ یہ ہوئی ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی گویا یہاں اتنی بات مقدر ہے کہ ان یہود کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا پیغمبر تمہیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ تمہارے ہی لوگوں کی دعوت پر اس بستی میں منتقل ہو چکا ہے. اللہ کی کتاب اس پر نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت اس کے ذریعے سے انسانیت کو دی جا رہی ہے. تمہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ تم اس کے میزبان ہو. تو پھر ان یہود کی رشا دوانیوں کی وجہ سے اور ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد نہ کرو. تو فرمایا لوگوں اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، یعنی الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے. یہود کے ساتھ جیسے آپ آگے چل کر دیکھیں گے بات کا انداز بالکل اور ہے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک غیر معمولی روایت کے پس منظر میں کھڑے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان میں بہت سے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے. وہ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. ان کے پاس وہ پیشین گوئیاں تھیں جن کے مصداق کی حیثیت سے حضور کی بعثت ہوئی، آپ پر قرآن نازل ہوا. اس لیے ان کے ساتھ بات کا انداز اسلوب بالکل الگ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک منتخب امت تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے برپا کیا تھا. اس وجہ سے ان کے ساتھ بات اور طریقے سے کی جائے گی. یہ لوگ البتہ جو اب مخاطب ہوئے ہیں ایک لمبے عرصے سے ہدایت سے محروم رہے ہیں. یہ اگرچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نبوت سے اور نبوت کی تعلیمات سے واقف تھے، لیکن اس سارے عرصے کے دوران میں جو کم و بیش 2-2.5 ہزار سال پر پھیلا ہوا ہے، بہت سی چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھیں.
شرک و بت پرستی نے ان کے ہاں گھر کر لیا تھا، اور بہت سی ایسی بدعات بھی داخل ہو گئی تھیں جن بدعات کی وجہ سے دین کا چہرہ بڑی حد تک مسخ ہو چکا تھا۔ چنانچہ ان کو بالکل بنیادی طور پر اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی جس کی طرف انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے توجہ دلاتے ہیں، یعنی یہ بات کہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کرو، اپنے اس پروردگار کو پہچانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، اور اسی کی بندگی کرو۔ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہمارے اوپر قائم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے بندے بن کر رہیں۔ اس بات کو بہت سادہ طریقے سے سمجھ لیجئے، جو حقیقی تعلق ہے اس کا ظہور ہی حق ہے۔ میرے اگر کوئی والدین ہے تو والدین کے ساتھ میرا تعلق بیٹے کا ہے، اولاد کا ہے، لہذا مجھ سے یہی کہا جائے گا کہ تم اپنے والدین کے بیٹے بن کر رہو۔ جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ بیٹے بن کر رہو تو یہ اگرچہ ایک لفظ ہے لیکن اس میں ایک پوری داستان چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ احسان مندی کا ہونا چاہیے، تمہیں ان کو اپنا بڑا ماننا چاہیے، تمہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، تمہیں ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ان کو اگر کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح تمہیں پالا اور کس طرح پرورش کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں اس ایک بات کے اندر چھپی ہوئی۔ بالکل یہی نوعیت دوسرے تعلقات اور روابط میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ملک کا شہری ہے اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم کو اس ملک کا شہری بن کر رہنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھو، اس کے قانون کو اپنا قانون سمجھو، اس کی پابندی کو اپنے لیے شرف اور اپنے لیے امتیاز سمجھو، اس کی خیرخواہی کرو، اس پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی مدافعت کے لیے تیار رہو۔ تو یہ ساری باتیں گویا اس ایک لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس لفظ عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ بندے کا تعلق ہے، یعنی ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو عربی زبان میں اس تعبیر سے ادا کیا جاتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، تو عام تاثر کے لحاظ سے اس سے بعض آداب پرستش کا تصور آتا ہے، جبکہ ایک جامع تعبیر کے طور پر قرآن مجید میں یہ اس بندگی کو بیان کرتی ہے جو ہمارا اپنے معبود کے ساتھ اصلی تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کو تنہا اپنا معبود مانیں، اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی سے دعا کریں، اسی کو پرستش کا اہل سمجھیں، اسی سے اپنے سارے معاملات استوار کریں، اسی کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہیں، اگر کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مصیبت پیش آئے تو اسی کے آستانے پر جا کر دستک دیں۔ یہ ساری باتیں اصل میں ہم کو بندہ بن کر رہنے کی گویا ایک پوری تصویر ہمارے سامنے لے آتی ہے۔ تو بندگی کرو، گویا خدا تعالیٰ کے ساتھ تمہارا جو اصلی تعلق ہے اس تعلق کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انسان اس دنیا میں جتنے حقوق ہیں ان میں اصل میں تعلق کی بنیاد ہی کو فراموش کرتا ہے، جس سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اولاد جب والدین کی معرفت نہیں رکھتی تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک شہری جب اپنے ملک کے ساتھ اپنے تعلق کو بھول جاتا ہے تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بھائی جب بھائی بہنوں کے معاملے میں اپنے تعلق کو فراموش کر دیتا ہے تو اسی سے سارے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب اس دنیا کے اندر اپنی یہ حیثیت فراموش کر دیتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے، وہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ دنیا میں بس مٹی سے اپڑا ہے، پیدا ہوا ہے، ایک دن مرجھائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو کسی کی مخلوق نہیں سمجھتا، اسے اپنے خالق کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اسے اپنے معبود کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، تو گویا وہ اس بنیاد کو ڈھا دیتا ہے جس پر اس کے وجود کی ساری عمارت استوار ہوئی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے بندگی کا شعور حاصل کر لیا ہے تو گویا میں نے اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، اور جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ گویا میں نے اپنی اصل حیثیت کو ٹھیک متعین کر لیا ہے۔ اب میری زندگی میں وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے جو کوئی سرکش انسان کر سکتا ہے، جو اپنے معبود اور اپنے مالک کو، اپنے خالق کو نہ پہچانتا ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بندگی کا شعور ہے. یعنی جب میں نے یہ جان لیا کہ ایک میرا پروردگار ہے، وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، اس نے مجھے پروان چڑھایا ہے، میں اور میرا وجود اسی کا مرہون منت ہے، میری ساری شخصیت اس پر منحصر ہے، وہی ہے کہ جو سارا نظم و نسق اس کائنات کا چلا رہا ہے، مجھے ایک دن اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جب یہ تصور میرے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے اور میں اپنے معبود کی سچی معرفت حاصل کر لیتا ہوں تو جو چیز میرے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ بندگی، اسی کی دعوت دی ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ یہود تو بہرحال اپنی عاقبت برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھے اور ان کی دنیا بھی اب برباد ہوگی، لیکن تم ان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو برباد نہ کرو اور اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا وہ معبود ہے اور خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا معبود اور خالق بھی وہی ہے، اور جب سے تم اس دنیا میں آئے ہو وہی تمہیں نسل بعد نسل پیدا کر رہا ہے اور اسی کے اذن و اسی کے حکم سے تم پروان چڑھتے ہو، اور دنیا کی ساری نعمتیں جو تمہارے لیے عام کر رکھی ہیں اسی نے عام کر رکھی ہوئی ہیں. تمہاری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، تمہاری احتیاجات میں وہی تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے. تمہارے لیے اگر کسی کا آستان ہے تو اسی کا آستان ہے، اگر کہیں جا کر سر جھکا سکتے ہو تو اسی کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، اگر تمہاری مصیبتوں اور تکلیفوں میں کوئی کام آ سکتا ہے تو وہی کام آ سکتا ہے، اور اگر حکم ہے تو اسی کا حکم ہے، اور اگر اطاعت ہے تو اسی کی اطاعت ہے. اس وجہ سے اسی کی بندگی کرو. پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو تو لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں تم کو عبث پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم یہاں امتحان میں ڈالے گئے ہو، اور جب امتحان میں ڈالے گئے ہو تو پھر اس امتحان کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ تم کو بہرحال یا اس کے عذاب سے دوچار ہونا ہے یا اس کی نعمتیں پانی. اس نے یہ دنیا تو امتحان کے لیے برپا کر ڈالی، اور چونکہ امتحان کے لیے برپا کی ہے اس لیے اس کو سمجھنا ہے تو امتحان ہی کے زاویے سے اس کو سمجھو. اگر کسی اور زاویے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر امتحان اور آزمائش کے زاویے سے اس کو سمجھو گے تو پھر اس کی ایک ایک چیز تم پر واضح ہو جائے گی، اور معلوم ہو جائے گا کہ جس نے بنایا ہے اور امتحان کے لیے بنایا ہے اس نے امتحان برپا کرنے میں کسی نوعیت کی کوئی کمی نہیں کی. کسی کو صبر کے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے، کسی کو شکر کے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس امتحان میں جو چیز مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ایک عقلی اور اخلاقی وجود دیا گیا ہے. انسان کا اصلی شرف کیا ہے، جانوروں سے کیا چیز اس کو ممتاز کرتی ہے، وہ بھی خدا کی مخلوق ہے. اگر آپ غور کریں تو وہ اس کا عقلی اور اخلاقی وجود ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی غیر معمولی نعمت دی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتا، جانتا، ان کا تجزیہ کرتا، ان کے اندر اترتا، اس کی بنیاد پر نتائج نکالتا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ تہذیب و تمدن کے کتنے مارکے انجام دے دیتا ہے. وہ اپنے بارے میں بھی رائے قائم کرتا اور فلسفے تراشتا ہے، کائنات کے بارے میں بھی آراء قائم کرتا اور اس کی کنوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ انسان کے اندر بدیت کی گئی ہے. یہ غیر معمولی سائنسی اکتشافات انسان کی اسی عقلی شخصیت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور پھر اس کا ایک اخلاقی وجود ہے. وہ خیر و شر کا شعور دے کر بھیجا گیا ہے. جس طرح انسان کے بارے میں یہ بات بدیہی ہے کہ وہ اس دنیا کے جانداروں میں سے ایک ایسا جاندار ہے جس کی صورت شکل ہم پہچانتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے انسان کے بارے میں یہ چیز بھی بالکل بدیہی ہے کہ وہ ایک عقلی اور اخلاقی وجود ہے. اور جب وہ ایک عقلی اور اخلاقی وجود ہے تو جس امتحان میں اس کو ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عقل جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان کو وہ اپنے مفادات اور خواہشات سے بالا تر ہو کر قبول کرے، اور اس کا اخلاقی وجود جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ان کو بھی اپنے مفادات اور اپنے خواہشات سے بالا تر ہو کر قبول کرے. یعنی امتحان یہ ہے کہ انسان کا ایک عقلی اور اخلاقی وجود ہے، لیکن وہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، رغبات بھی ہیں اور شہوتیں بھی ہیں. ان ساری چیزوں کے اندر رہ کر اپنے عقلی اور اخلاقی وجود کے تقاضوں کو جب وہ ٹھیک ٹھیک پورا کر دیتا ہے تو پھر وہ ایک پاکیزہ شخصیت بنتا ہے. قرآن مجید اسی کو اپنی اصطلاح میں تزکیہ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دین کا مقصد یہ ہے، انبیاء علیہم السلام اس لیے آئے ہیں کہ وہ تمہارے عقلی اور اخلاقی وجود کو پاکیزگی عطا فرمائیں،
تو وہ پاکیزگی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، پاکیزگی کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ پاکیزگی ہے جو اگر تم حاصل کر لیتے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہیں خدا کی ابدی جنت حاصل ہو جائے گی، جہاں موت ہمیشہ کے لیے مر جائے گی، تم اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں شامل ہو جاؤ گے، اور پھر اپنے بندے کی حیثیت سے وہاں وہ سب نعمتیں پالو گے جس کا تقاضا تمہارا وجود کسی بھی پہلو سے کرتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ جس کو اگر آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو بہرحال اپنے آپ کو عقلی اور اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بنانا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنی عقلی تقاضوں کو بھی پورا کرنے سے انکار کر دیتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک کو پہچاننے کی بجائے ادنا چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اور اس طرح اپنے وجود کی اور اپنے شرف کی توہین کرتا ہے، یا اخلاقی لحاظ سے پستیوں میں گر جاتا ہے، اس سے دوسروں کو امن نصیب نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے عدل کا پیغام پر نہیں رہتا، وہ لوگوں کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق مارتا ہے، ان کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو۔ یعنی یہ بندگی کرو گے، بندے بن کر رہو گے تو پاکیزگی کی زندگی اختیار کرو گے، اس لیے کہ بندگی کی زندگی ہی پاکیزگی کی زندگی ہے، تو پھر تم یہ توقع کر سکتے ہو کہ تم اپنے مالک کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس کو پہچانو، وہ تمہارا معبود، تمہارا بنانے والا، وہ تمہارے پہلوں کا معبود، ان کا بنانے والا۔ پھر مزید تعارف کرایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جانتے ہو وہ کون ذات ہے؟ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور اسی آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اجمالی بیان ہے کہ جو ہر دور کے انسان کے لیے یکساں مؤثر ہے۔ یہی اجمالی بیان ہے جس کی تفصیلات جب ہم اس کائنات کے نظم میں اترتے ہیں تو غیر معمولی طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین بچھونے کی طرح بچھائی گئی ہے تو یہ کتنی عظیم قدرت اور کیسی عظیم حکمت کا نمونہ ہے۔ پھر ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ آسمان کو چھت بنایا گیا ہے تو یہ محض ایک ادبی تعبیر نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کا سائنسی علم حاصل ہونے کے بعد آدمی بالکل حیران اور شستر ہو جاتا ہے کہ کیا عظیم کائنات ہے، کیا عظیم نظم ہے، کیا ریاضیاتی طریقوں سے باندھ رکھا گیا ہے، اور کس طرح انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز ہمارے لیے زندگی کا باعث بنی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ پانی۔ یعنی بظاہر کہنے کو تو دنیا کی ایک عام چیز ہے، لیکن یہی ہے کہ جس کی ہر سیارے اور ستارے میں تلاش جاری ہے، یہ کہیں مل جائے تو توقع پیدا ہوتی ہے کہ زندگی ہوگی وہاں پہ۔ تو زندگی گویا اس سے نمودار ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ ہم نے اسی آسمان سے اتارا ہے، اسی زمین سے اٹھایا ہے، اسی کو اٹھا کر بادلوں میں لے گئے ہیں، اسی کو برسا دیا ہے، اور پھر اس سے تمہارے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے، تمہاری روزی کے لیے ایسے سامان پیدا کیے ہیں، اور ان میں اتنا تنوع ہے اور اتنی جدت ہے اور اتنی بو کلمونی ہے کہ جس پہلو سے ان کو دیکھو حیرت ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ سب ہے، یعنی وہ تمہارا بنانے والا بھی ہے، تم سے پہلوں کا بنانے والا بھی ہے، یہ زمین تمہارے لیے بچھونے کی طرح اسی نے بچھائی ہے، اور آسمان کو اسی نے چھت بنایا ہے، اور اس سے پانی اسی نے اتارا ہے، اور اس سے روزی تمہارے لیے اسی نے پیدا کی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ معبود دوسرے بن جائے۔ اس پہلے مقدمے کو یا تو باطل ٹھہرا دو، یعنی یا تو تمہارے اندر تمہاری فلسفیانہ حس یہ تقاضا کر رہی ہے کہ نہیں بنانے والا اور ہے، اچھا ہمارا بنانے والا چلیے وہی خداوند ہے تو ہمارے پہلوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا بنانے والا کوئی اور ہے، یا اس زمین کو بچھونا کسی اور نے بچھا کے بنا دیا ہے اور آسمان کو چھت بنا کے ہمارے اوپر کوئی اور تان کھڑا ہوا ہے، یا زمین کے اوپر ہم پیدا تو ہو گئے ہیں لیکن ہمارے لیے پانی اور زندگی اور روزی اور حرارت کا سامان کوئی اور کر رہا ہے۔ اگر تو یہ مقدمہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر کسی اور کے آستانے پر جایا جا سکتا ہے، اور پھر جس نے جو دیا ہے اس کا حق پہچاننا چاہیے، پھر دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، اللہ کے
برابر نہ کسی کو قرار دو. اور ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز تم سے چھپی ہوئی ہے، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، زمین اس نے بنائی ہے، آسمان اس نے بنایا ہے، پانی اس نے برسایا ہے، تمہارے لیے روزی کا سامان اس نے کیا ہے. ان سب باتوں کو جانتے ہو. جب یہ جانتے ہو تو پھر معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے، اس لیے اس کے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. یہ گویا ایک نوعیت کا التفات ہے جس میں ذرا سا رخ موڑ کر ان لوگوں کو توجہ دلائی ہے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے اور یہود کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ خیال کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ درست کہتے ہیں. انہیں توجہ دلائی کہ یہ پیغمبر کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، یہ معبود کی سچی معرفت اور اس کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اس وجہ سے یہ تو عین تمہارے اخلاقی اور عقلی وجود کا تقاضا ہے جس کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اس سے منہ نہ موڑو. اس کو جس طریقے سے میں نے اردو میں منتقل کیا اس کو آخر میں سن لیجئے. ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟ لوگوں تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور اسی آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں. اس لیے تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، درا حال ہے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر